نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Let's start with today's lecture number 22. That is basic program evaluation and it's a continuation of our previous lecture. میں نے اس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ یہ ایویلیویشن کا جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ایلیبریٹ کریں گے، اس کو زیادہ ایکسپلین کریں گے. ریزن کہ آپ کے لیے یہ ایویلیویشن کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو میتھڈز ہیں، جو پورا پروسیس ہے، سسٹمیٹک پروسیس، اس کو ان ڈیپتھ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ریزن یو بینگ اے ہیومن ریسورس ڈیولپر، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز خود کر رہے ہوں. میجر چیزیں آپ نے ڈیولپ کر کے دے دیں، آگے لوگ اس کو ٹرین کرنے میں کام کر رہے ہیں، لوگ آگے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جب رزلٹ آتا ہے تو اس رزلٹ کی انٹرپریٹیشن کرنا آپ کے لیے، یا اس کی انٹرپریٹیشن آنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو وہ ان ڈیپتھ ایریاز نہیں پتہ ہوں گے، آپ کبھی بھی اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، یا آپ اس کا امپیکٹ فیکٹر ٹاپ مینجمنٹ کو نہیں شو کر سکیں گے. جو لاسٹ لیکچر تھا اس لیکچر میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں بات کی تھی کہ ڈیٹا کلیکٹ کہاں سے کیا جاتا ہے، کس بیس پہ کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس ڈیٹا کو اینالائز کرنے کا کون سے میتھڈالوجی یا ٹیکنیکس آپ نے یوز کی ہیں، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ آپ نے کہاں پہ، یا اس کا فوکس کہاں پہ آپ شو کر رہے ہیں. وہ کرنے کے بعد لیٹس موو فارورڈ آن ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا. ڈیٹا کلیکشن پلان تو آپ نے بنا لیا. اب پلان بنانے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے. ڈیٹا کلیکشن آپشنز آپ کے پاس کے ہیں. نمبر 1 از کمرشل انسٹرومنٹ، سروے اینڈ کوسچنیئرز، فوکس گروپ انٹرویوز، آبزرویشن اینڈ آرکائیوڈ انفارمیشن. یوزنگ کمرشل انسٹرومنٹس، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمرشل انسٹرومنٹس کیا ہیں. جیسے آپ کو میں پریویس سلائیڈ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ ڈیٹا کلیکشن آپشن میں ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہے کمرشل انسٹرومنٹ. اب یہ دیکھنا ہے کہ یوزنگ کمرشل انسٹرومنٹ، وہ جو کمرشل انسٹرومنٹ ہیں اس کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں. جن کو ریسرچ میتھڈالوجی کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، یا انہوں نے اس کو پریویسلی اسٹڈی نہیں کیا، تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ انسٹرومنٹ کیا چیز ہے. انسٹرومنٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ یہ چلے انسٹرومنٹ کو ہم ایز اے سنگل اینٹی دیکھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کیا چیز ہوتی ہے. انسٹرومنٹ کوئی بھی چیز کہ آپ جس کے تھرو اپنا ایک اسپیسیفک فنکشن پرفارم کر سکیں. جیسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ہمارے باٹنی میں، یا ہمارے میڈیکل سائنسز میں، یا آپ کے انجینئرنگ میں، یا کوئی بھی ٹیکنیکل ایریا، وہاں پہ آپ کچھ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. وہ انسٹرومنٹ یوز کر کے آپ اپنا ایک اسپیسیفک پرپز، ایک اسپیسیفک فنکشن جو ہے وہ پرفارم کریں. کمرشل انسٹرومنٹس فار ڈیٹا کلیکشن، کہ آپ نے ڈیٹا جو کلیکٹ کرنا ہے، اوبویسلی وہ بھی ایک فنکشن ہے. اس فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کون سا انسٹرومنٹ یوز کریں گے، یا وہ کیا چیز ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے. کمرشل انسٹرومنٹس سم ٹائم بیسٹ ٹو یوز پبلشڈ اور ریسرچ انسٹرومنٹس particularly for tough construct since it's not made specifically for you may not answer your questions entirely. جو کمرشل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یا ٹیسٹڈ انسٹرومنٹس، ہم اس کو یوزلی ریسرچ کی جو لینگویج ہے اس میں ہم کہتے ہیں ٹیسٹڈ انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں، یا ٹیسٹڈ ماڈلز جو ہوتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا پرپز فلفل کرتے ہیں. آپ جب اس کو اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کا کوئی بھی ایریا ہے اس کے آپ کمرشل انسٹرومنٹس کو جب آپ سرچ کرتے ہیں، آپ کو بہت سارے کوسچنز وغیرہ یا وہ ٹیسٹڈ ماڈلز آپ کو مل جاتے ہیں کہ یہ فنکشن پرفارم کرنے کا یہ ایک اسپیسیفک ماڈل یا ہمارے پاس انسٹرومنٹ موجود ہے. بہت سارے انسٹرومنٹس یا ماڈلز ہم نے پیچھے پڑھے. جیسے آپ کو یاد ہو HRD فریم ورک ایک شروع کے لیکچرز میں ایک ماڈل تھا ہمارے پاس. اس طرح ہمارے پاس مختلف کوسچنز آ گئے. یہ سارے کے سارے ٹیسٹڈ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. آپ کو یہ اس کے سب سے ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے
اور آپ نے اپنا ایک سیلف کنسٹرکٹڈ انسٹرومنٹ یوز کیا جو کہ پریویسلی ٹیسٹڈ نہیں ہے، یا اس کے تھرو جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو ڈیٹا ریزلٹ آپ نے اینالائز کیا ہے، یا جو ڈیٹا ریزلٹ آپ نے جنریٹ کیا ہے، اس جنریشن کے تھرو جو آپ کے پاس ریزلٹ آ رہا ہے وہ اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو ریسرچ کے ایریا میں یا ریسرچ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اس ریزلٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی unless and until وہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس کو آپ نے ایک ٹیسٹڈ انسٹرومنٹ یا ٹیسٹڈ ماڈل کے تھرو آپ نے اس کو یوز کیا ہے یا اس کو کلیکٹ کیا ہے، تو پھر اس سے جو آپ ریزلٹ جنریٹ کریں گے اور اس کے اوپر مختلف ٹیسٹ اپلائی کریں گے، اس سے جو آپ کا ریزلٹ نکلے گا وہ ایک انڈسٹری میں ایک ویلیو رکھے گا، اور وہ جو نمبرز ہیں وہ اوتھینٹیکیٹڈ نمبرز ہوں گے. سو آپ کے لیے کیونکہ وہ کسی اور نے کام کیا ہے، کسی اور نے وہ انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے، کسی اور کی وہ ریسرچ میتھڈالوجی کے یا پورے اس کے ایک ہارڈ ورک کے تھرو اور وہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایک ماڈل ڈیولپ ہوا اور ٹیسٹ ہوا، تو وہ شاید آپ کے مطابق جو آپ کی ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے یا جو آپ کے ویریبلز ہیں اس کے مطابق وہ 100% سیٹ نہ ہو. تو اگر وہ 100% سیٹ نہیں ہے تو وہ شاید وہ آپ کے جتنے ویریبلز ہیں یا جتنے آپ کے کوشچنز ہیں وہ ان کو انٹائرلی یا کمپلیٹلی اس کو ایڈریس نہ کر رہا ہو یا اس کو آنسر نہ کر رہا ہو. سورسز آف انفارمیشن آن انسٹرومنٹ: Counselor Guide to Career Assessment Instrument, Relevance, The Missing Link, a guide for promoting student success through career development education, training and counseling. The Bureau's Institute, ETS Test Collection, the Association for Assessment in Counseling and Education. سورسز آف انفارمیشن آن انسٹرومنٹ، آپ کو مختلف انسٹرومنٹ جو ہیں وہ یہاں سے مل جائیں گے، مختلف ایریاز ڈیفائن کیے گے: بیوروز انسٹیٹیوٹ، ETS ٹیسٹ کلیکشن، دی ایسوسیشن فار اسسمنٹ ان کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشن. اس کے علاوہ خالی یہ جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو اپنا ڈیفائنڈ ایریاز ہے، نو میٹر وہ کون سا ایریا ہے یا وہ آپ کا ریلیونٹ ایریا جو ہے، اس ریلیونٹ ایریا میں جو بھی آپ انسٹرومنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس میں آلریڈی جو کوئی ڈیولپ یا ٹیسٹڈ ماڈل یا انسٹرومنٹ موجود ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل سکتا ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. ssrn.com اس طرح کی، ایمرلڈ انسائڈ اس طرح کی بہت سارے آپ کے ریسرچ بیس ویب سائٹس جو ہیں، ریسرچ جرنلز جو ہیں، وہاں پہ آپ کو اس کے ٹیسٹڈ انسٹرومنٹس یا ماڈلز مل سکتے ہیں. Now this is an exercise 6, decision making checklist. This checklist will help you conduct a review of data collection instrument that you are considering using in your evaluation. Now what you are going to do over here, یہاں پہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، ڈیسیجن میکنگ چیک لسٹ اپنی ایک بنائیں اور اس کے مطابق آپ اپنا انسٹرومنٹ ڈھونڈیں اور اس انسٹرومنٹ کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں، یا آپ صرف اس کو ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سے آپ ٹیسٹنگ کریں، تھوڑا سا اس کے مطابق آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں، چاہے خود اکیلے ہی کریں لیکن اپنے ذہن سے مختلف سینیریوز کریٹ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ آپ کو ایکسرسائز ہیلپ کرے گی کہ آپ نے جو ماڈل ہیں یا انسٹرومنٹس جو ہیں اس کو کیسے سرچ کرنا ہے یا کیسے آپ نے اس کے تھرو اپنی ایک چیک لسٹ کریٹ کرنی ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ چیک لسٹ جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ ایک، اگر جنہوں نے ریسرچ پہلے کنڈکٹ اس طرح کی پراپر ریسرچ کنڈکٹ نہیں کی ہے تو یہ آپ کو ایکسرسائز ہیلپ کرے گی کہ آپ ایک ماڈل باقاعدہ ڈھونڈ کے اپنے مطابق اس کی ایک چیک لسٹ کریٹ کریں یا اس کے وہ ویریبلز آئیڈینٹیفائی کریں. نیکسٹ از یوزنگ سیلف کنسٹرکٹیڈ انسٹرومنٹس. Self-constructed instruments, that is question is, focus on evidence you need. Use simple language. اچھا، سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے focus on evidence you need. یہ ایویڈنس کیا چیز ہے؟ Evidence is something that you want to join in together in order to prove something. آپ وہ جیسے آپ کو کرائم سین انویسٹیگیشن میں اگر کوئی کرائم سین ہے، آپ کو لیٹس سپوز وہ کوئی روم ہے، وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اس ایونٹ کو پروو کرنے کے لیے یا اس ایونٹ کے اگینسٹ جو آپ کی تھیوری ہے کہ یہ ایونٹ اس وجہ سے یا اس طریقے سے ہوا ہے،
اس ایونٹ کو پروو کرنے کے لیے آپ کو مختلف ایویڈنسز چاہیے ہوں گے. لیٹس سے آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کام ہو گیا یا کوئی XYZ کام ہو گیا. The next thing I am going to ask you is give me the proof, give me the evidence, and your evidence should be solid. So اگر آپ نے کوئی کوشچن ڈیولپ کرنا ہے, if you want to judge a person کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں صحیح کہہ رہا, تو وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیا آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے اگر وہ کچھ غلط کہہ رہا ہے, یا آپ اس کی بات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں گے یا ایز اٹ از ریجیکٹ کر لیں گے؟ Either of the scenarios, آپ نے جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ کچھ پیرامیٹرز ہوں گے, اس کی بیس پہ آپ اپنا ڈیسیجن لیں گے. So before judging or analyzing those parameters, you are going to find certain evidences that are going to back up your option. جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اس آپشن کو بیک اپ کرنے کے لیے آپ کچھ ایویڈنس ڈھونڈیں گے. سو از دا کیس, آپ نے اگر کوئی چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لرننگ پروگرام آپ نے امپلیمنٹ کیا تھا اس لرننگ پروگرام میں سکسیس حاصل ہوئی ہے, تو اس کو پروو کرنے کے لیے آپ نے ایویڈنس لے کے آنا ہے. یہ بڑا سمپل سی اس کی ایکسپلینیشن ہے ٹو کنسٹرکٹ یور کانسیپٹ. سو اس ایویڈنس پہ آپ کا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ ادر وے اراؤنڈ. ناؤ نیکسٹ پوائنٹ فار سیلف کنسٹرکٹڈ انسٹرومنٹ, دیٹ از یور کوسچنئر. آپ کوسچنئر کی بیس پہ جس کو پرکھنا ہم لوگ کہتے ہیں وہ آپ کام کر رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا دیٹ واز فوکس آن ایویڈنس. سیکنڈ پوائنٹ از یوز سمپل لینگویج. آپ نے سمپل لینگویج یوز کرنی ہے, بہت زیادہ ہائی ٹیک یا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ انگلش, بہت زیادہ گھما پھرا کے بات نہیں. اس طرح کا وہ اس کا کوسچنر کا آپ کا جو ورڈنگ ہے یا جو لینگویج ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ نارمل بندہ بھی اس کوسچن کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کا آنسر کرنے میں اس کو زیادہ ڈیفیکلٹی نہ ہو. آسک اونلی وٹ یو نیڈ, کیپ اٹ شارٹ. مینی پیپل ٹرائی ٹو آسک لانگ کوسچنس کہ اگر آپ نے یوں کیا ہوتا تو یہ بات اگر اس میں ایڈ کر دیتے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا, یا کیا آپ اس کا مطلب یہ لیں گے. اس طرح کے لمبی لمبی سینٹینسز یوز نہ کریں. آلویز ٹرائی ٹو یوز دا شارٹ سینٹینس. بہت شارٹ یوز کریں اور صرف اس پہ فوکس کریں جو آپ ایکچولی پوچھنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ از ڈونٹ یوز جارگنس. جارگن آر دا ٹیکنیکل ورڈز. جارگن کا مطلب ہوتا ہے وہ اسپیسیفک اس باڈی آف نالج سے ریلیونٹ ٹیکنیکل ورڈز, اس کو ہم جارگن کہتے ہیں. آپ وہ یوز نہ کریں کیونکہ ناٹ نیسیسری کہ ہر بندہ اس چیز کو یا اس ورڈ کو یا اس ٹرمنالوجی کو سمجھتا ہو, اسی لیے سمپل لینگویج یوز کریے گا. ایچ کوسچن شوڈ فوکس آن ون آئیڈیا. رادر آئی ہیو سیڈ دس وے کہ ون آئیڈیا ون کوسچن. سمپل. آپ کا ایک کوسچن جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہو, نہ کہ ایک کوسچن میں زیادہ پوائنٹس کو آپ ایڈریس کر رہے ہو. سو کوشش کریں کہ آپ نے ایک کوسچن میں صرف ایک پوائنٹ کو ہی ایڈریس کرنا ہے. میک شیور ٹرمز آر کلیئر. جو بھی آپ نے اس میں ٹرمز رکھی ہیں وہ کلیئر ٹرمز ہوں, ڈیفیکلٹ ورڈز نہ ہوں. میک اٹ ایزی فار پرسن ٹو آنسر دا کوسچن. چیک رادر دین رائٹ ویئر پاسبل. کیونکہ لوگوں نے آپ کے لیے والنٹیرلی اس کو آنسر کرنا ہے. سو آپ نے ان کے لیے کام کو مشکل نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ آسان بنانا ہے, سو دیٹ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اس کوسچنر کو رپلائی کر سکیں اور ایزیلی کر سکیں. سو اس کے لیے آپ میک شیور کریں کہ آپ ان کے لیے جیسے ملٹیپل چوائس ہوتا ہے یا چیک لسٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, ٹک مارک ہوتا ہے, کراس ہوتا ہے, اس طرح آپ کوئی ان کے لیے آپشنز کریٹ کرنے ہیں. نیکسٹ از یوز ایکسٹینڈیڈ رسپانسز وین یو وانٹ ڈیٹیلز. آپ نے صرف اس وقت لمبا رسپانس لینا ہے جب آپ کو ایکچولی زیادہ ڈیٹیل آنسر ان کے لیے چاہیے. اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ میجرلی ٹک مارک کوسچنز آپ اس میں رکھ دیں اور اینڈ میں آپ ایک ڈسکرپٹیو یا ایک یا دو ڈسکرپٹیو کوسچنز آپ اینڈ میں ایڈ کریں. شروع میں ایڈ کریں گے تو لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. سو آپ نے اگر لوگوں کا انٹرسٹ قائم رکھنا ہے تو میک شیور کہ آپ اینڈ میں ایک یا دو, ناٹ مور دین 2 or 3 کوسچنز آپ وہ رکھیں کہ جس کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے. میک اٹ لائک دس کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ XYZ فیکٹر.
سو پلیز ایلیبریٹ یور آنسر وتھ سرٹن کمنٹس. اس طرح کر کے آپ ایک دو کوشچن سے زیادہ اس طرح کی ایڈ نہ کریے گا اپنے کوشچنر میں. ٹائپ آف اسکیل اسپیسیفک یس نو نمبر جینڈر ایکسٹینڈیڈ 1 to 3 1 to 5 1 to 7. میں نے یہ ایگزامپل ساری اس لیے رکھی ہیں, میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو آپ کو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں. ایک تو آپ فیملیئر ہو جائیں ان ٹرمنالوجی سے, دوسرا آپ کو پتا ہو کہ آپ نے انسٹرومنٹ کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے, تیسرا آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ آپ خود سے کوشچنر اپنی ٹریننگ کے مطابق یا اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق کنسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں. ایگزامپل ریٹنگ اسکیل کی ہم یہاں پہ ایگزامپل لے رہے ہیں. ہاؤ ویل ڈو یو تھنک یو گیٹ along with other people? Not at all, number as 1 and extremely well represented by 7. So 1 is the minimum, 7 is the highest. Obviously اگر آپ نے کسی سے اس طرح کا کوشچن کیا اور اس کو ہم لوگ لیٹس سپوز کہ ہم یہ نیچے سے جو یہ اسکیل ہے ریٹنگ اسکیل, ہم اس ریٹنگ اسکیل کو یہاں پہ سے ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک باکس ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ ساری اپنی ورڈنگ میں لکھیں کہ ہاؤ ویل ڈو یو تھنک یو گیٹ along with other people, تو ان کو یہ آنسر کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوگی. سو اف یو وانٹ دا ڈائریکٹ اینڈ اسپیسیفک آنسر اباؤٹ دیئر تھنکنگ اور دیئر پرسنالٹی, آپ نے اس کے لیے یہاں پہ ایک اسکیل ریپرزینٹ کر دیا. Yes, if you check number 1, it means you're very introvert or totally out of society. If you take, or the person take number 7, it means he's very extrovert. If the person takes number 7, it means that person is very socially active. So آپ کو اس طرح کے اسکیلز ڈیولپ کرنے سے آپ کو کچھ اسپیسیفک قسم کے آنسرز یہاں سے مل سکتے ہیں. ٹائپ آف اسکیل example student items. As a result of my career class, I feel better prepared to make career decision. Strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree and strongly agree. As a result of my career class, I know what I want to do after high school. I know how good health habits impact on career development. اگر آپ ان 3 کوشچنس کو تھوڑا سا فوکس کریں, فرسٹ پورشن از اباؤٹ اسٹوڈنٹس, تو اسٹوڈنٹس کو یہ ایریا ایڈریس کر رہا ہے, آپ ان کوشچنس کو تھوڑا سا فوکس کریں. ایز اے ریزلٹ آف مائی کیریئر کلاس, سو کیریئر کلاس کی ایک ٹریننگ اٹینڈ کی گئی یا کیریئر کلاس کی ٹریننگ دی گئی. آئی فیل بیٹر پریپیئرڈ ٹو میک کیریئر ڈیسیژنس. سو اب اس کی جو اپنی نالج یا ایبلٹی یا اسکلز جو اس نے اچیو کیے ہیں, اٹین کی ہیں اس کیریئر کلاس سے, اس کو آپ اس کوشچن کے تھرو یا اس کوشچن کے تھرو آپ جج کریں. نیکسٹ کوشچن, ایز اے ریزلٹ آف مائی کیریئر کلاس آئی نو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آفٹر ہائی اسکول. لیٹس سپوز اب آپ اگر ان 2 کوشچنس کو تھوڑا سا اور سے فوکس کریں تو ایک کوشچن تھوڑا سا اسٹریٹ ہے اور ایک کوشچن تھوڑا سا پیسو وائس میں ہے, ایک تھوڑا سا ایکٹیو ہے, ایک تھوڑا سا پیسو ہے. اگر اسٹوڈنٹ لیٹ سے کہ پہلے کوشچن کا آنسر جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہے, دوسرے کوشچن کا آنسر اسٹرانگلی ایگری کرتا ہے, دین دیر از سم تھنگ رانگ. یہ کچھ غلط کر رہا ہے, یا تو اس کو کوشچن سمجھ نہیں آیا, یا وہ آنسر کرنے میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا, یا پھر اس کو واقعی میں اس کلاس سے کچھ سمجھ نہیں آیا. دیر آر سرٹن فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے لوگ بعض اوقات آنسر تھوڑے ڈفرینٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا کوشچن ایئر کا جو ریزلٹ نکلتا ہے یا آپ کا جو انسٹرومنٹ کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ اتنا کوئی آتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتا. سو آپ نے اگر کوشچن ایئر یا آپ نے انسٹرومنٹ ڈیولپ کرنا ہے, میک شیور کہ آپ کا جو ایریا ہے جس کے بارے میں آپ ایکچوئل آنسر یا ایکچوئل انفارمیشن آپ گیدر کرنا چاہ رہے ہیں فرام دا اسٹوڈنٹ یا فرام دا پرسن, تو آپ نے اس کے 1-2 کوشچن اس طرح کے رکھنے ہیں کہ جو یہ بتا دیں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. کیونکہ پہلا کوشچن اگر آپ دیکھیں تو ایز اے ریزلٹ آف مائی کیریئر کلاس مینس کہ کیریئر کلاس کا جو ریزلٹ ہے اس سے یا کیریئر کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آئی فیل بیٹر پریپیئرڈ ٹو میک کیریئر ڈیسیجن. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اب میں کیریئر ڈیسیجن لے سکتا ہوں.
اب دوسرا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ ایز اے ریزلٹ آف مائی کیریئر کلاس. اگین سیم ورڈنگ, ایز اے ریزلٹ آف مائی کیریئر کلاس مینس کہ کیریئر کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آئی نو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آفٹر ہائی اسکول. سو اگر وہ پہلے کے بارے میں یہ آنسر غلط کرتا ہے اور دوسرے کے بارے میں وہ ٹھیک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن از کنفیوز. کیونکہ اگر پہلے میں اس نے آنسر لیٹس سے کہ اس نے اسٹرانگلی اگری کر دیا اور دوسرے میں اس نے آنسر اسٹرانگلی ڈس ایگری کر دیا تو دیر از اے ڈفرینس کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اگر اس کا دونوں کا آنسر ٹھیک ہے تو اٹ مینس کہ ہاں واقعی میں دونوں کا آنسر اگر اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے یا دونوں کا آنسر اسٹرانگلی اگری ہے بوتھ ایکسٹریمز, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واقعی میں اس کیریئر کلاس سے بہت کچھ سیکھا ہے. آئی نو ہاؤ گڈ ہیلتھ ہیبٹ امپیکٹ آن کیریئر ڈیولپمنٹ. سو اس کیریئر کلاس کے جو کچھ ویریبلس تھے یا اس کے جو میجر آبجیکٹیوز تھے اس میں ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ اچھی ہیلتھ, گڈ ہیلتھ کا آپ کے کیریئر ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. پرابلی آئی ایم گیسنگ کہ اس میں ایک کوئی پورشن ایسا ہوگا وچ وڈ بی سیئنگ کہ یور ہیلتھ ہیبٹس ان کیریئر ڈیولپمنٹ یا امپیکٹ آف گڈ ہیلتھ آن کیریئر ڈیولپمنٹ, اس طرح کا کچھ نہ کچھ ٹاپک ہوگا. سو اس ٹاپک کا جو کوشچن ہے وہ گڈ ہیلتھ اور کیریئر, گڈ ہیلتھ اور کیریئر ڈیولپمنٹ, اس دونوں کو آپس میں وہ اس ایریے کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. ناؤ ایگزامپل پیرنٹس آئٹم, مائی سن اور ڈاٹر از انجوائنگ اسکول. یہ ایک بڑا ہی اسپیسیفک قسم کا کوشچن ہے. I discuss my son's or daughter's school's attendance with him or her. My son or daughter discusses their career option with me on a regular basis. My son or daughter discusses the negative aspects of drug use easily and freely. The point is کہ آپ اگر پہلا کوشچن دیکھیں, my son or daughter is enjoying school, یہ ایک اوپن اینڈڈ ہے, براڈر پرسپیکٹو میں کوشچن ہے, نیرو نہیں ہے, اٹ از این اوپن اینڈ کوشچن. لیکن اگر آپ سیکنڈ ایریا میں آئیں, آئی ڈسکس مائی سن اور ڈاٹر اسکول اٹینڈنس ود ہم اور ہر. سو یہاں پہ اب وہ بہت اسپیسیفک ہو گیا. اسکول, اوور آل اسکول میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اب وہ صرف ایک پرٹیکولر ایریا دیٹ از اٹینڈنس, اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. سو ایک ایریا ہو گیا براڈر پرسپیکٹو اسکول, اس میں پھر آپ کو فردر سیگمنٹس اب کریٹ ہو رہے ہیں. ون از اسکول اٹینڈنس, نیکسٹ از کیریئر آپشن جو کہ وہاں پہ سکھایا جا رہا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ از فردر ایلیبریشن اور فردر ڈسکسیبل ٹاپک دیٹ از یوز آف ڈرگس. اور اس چیز میں ایک اور ایسپیکٹ بھی کلیئر ہو رہا ہے, دیٹ از دا کانفیڈینس, دیٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین فادر اینڈ سن اور فادر اور ڈاٹر. کیونکہ اگر وہ بچہ اپنے پیرنٹس سے جا کے فریلی اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے یا اوپنلی بات کر رہا ہے, اٹ مینس کہ بچوں میں اور پیرنٹس میں آپس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. ناؤ اینکرڈ اسکیل, دا ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز آن رائٹنگ سو ادر ول انڈرسٹینڈ. اب اس کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کیجیے گا. دا ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی, اینڈ آئیڈیاز, آلسو آئیڈیاز کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی ان رائٹنگ, لکھ کر سو ادرز ول انڈرسٹینڈ. اس طریقے سے لکھ کے لوگوں کو آپ نے آئیڈیا یا انفارمیشن لکھنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے سو دیٹ کہ باقی لوگ اس کو سمجھ سکیں. اس میں 1 2 3 4 5 6 7 آپ کے پاس لیول اسکیل ہیں. Number 1 is write a note to remind someone to take food out of the freezer. 4. Write a job recommendation for a subordinate. 6th, write an advanced economic textbook. So, بالکل beginning سے لے کے یا smallest of the information یا idea سے لے کے آپ نے advanced یا most advanced area تک آپ نے اس scale کو implement کرنا ہے. Now next is scales for younger students. Now if you see there are certain smileys. آپ نے لوگوں کا انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیں,
آپ نے اگر کوئی دنیا میں جو ٹاپ موسٹ آئیڈیا ہے آپ نے اگر وہ بھی جنریٹ کر لیا اپنے طور پہ، لیکن آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کریٹ نہیں کر سکے، تو وہ آئیڈیا دیر آر ویری فیو چانسز کہ وہ آئیڈیا فلرش کرے یا وہ آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں میں پاپولیرٹی حاصل کر سکے. ریزن، اس کا ریزن یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ یو ڈو. آپ نے لوگوں کا انٹرسٹ اپنی طرف کریٹ کروانا ہے. سو جتنا آپ لوگوں کا فوکس اپنی طرف کروائیں گے یا جتنا آپ وہ اٹینشن سیک کروائیں گے، اتنا وہ چیز آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کا آبجیکٹو ہے، وہ اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گی. سو آپ اگر انٹرسٹ کریٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی ایک آپشن یوز کر سکتے ہیں. لائک یو کین سی دیر آر 8 ڈفرنٹ ٹائپس آف اسمائلیز. سو یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف اسمائلیز جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک اسکیل کا کام کر سکتے ہیں. The aggressive smiley is strongly disagree. The laughing smiley is strongly agree. آپ اور بیچ میں باقی emoticons یا smileys جو ہیں آپ ان کو اپنے باقی اسکیل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں 1 to 7. سو اس طرح بھی یہ بھی ایک آپشن ہے تاکہ آپ جو ینگر جنریشن ہے یا یوتھ جو ہے یا ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ینگ آڈینس جو ہے ان کی آپ اٹینشن گین کرنے کے لیے اور ان سے وہ چیز خوشی خوشی فیل کروانے کے لیے آپ یہ بھی ایک آپشن یوز کر سکتے ہیں. سیلف کنسٹرکٹیڈ انسٹرومینٹس، فوکس گروپ انٹرویوز، ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ، کیونکہ اس کے آپ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کام آپ آرگنائزیشن کے اندر کر رہے ہوں گے. گڈ ٹو یوز وین یو وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اینڈ ڈیٹیل رسپانسز. آپ اس وقت یہ کرتے ہیں جب آپ ایکسٹینڈیڈ یا ڈیٹیل رسپانسز چاہیے، کیونکہ وہ ایک فوکس گروپ ہے جس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا جس کو آپ نے ہائر کیا ہے یا جس کو آپ نے باقاعدہ ان کی ڈیلیبریشن یا ان کی کنسنٹ سے آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے یا ان کو آپ یوز کریں گے آنسر کرنے کے لیے. سو یہ اس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں فوکس گروپ انٹرویوز کہ جب آپ نے کچھ ڈیٹیل رسپانس لینا ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ جو یوزیبلٹی ہے یا جو زیادہ تر یہ چیز یوز کی جاتی ہے وہ آپ کے جو میڈیکل آرگنائزیشنز جو ہیں یا ایسی آرگنائزیشن کہ جن کا تعلق میڈیسن سے ہوتا ہے یا ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن جو ہیں اس میں جو ہے یہ چیز زیادہ یوز ہوتی ہے. کرافٹ اینڈ ایجنڈا اینڈ اسٹک ٹو اٹ. آپ نے ایک پوائنٹ رکھ لینا ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ بیچ میں رکھ لیتے ہیں، اس کے ارد گرد آپ ایک سرکل کریٹ کرتے ہیں. اس سرکل کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں میکسیمم باکسز میں اور وہ تمام ایریا میں وہ ان باکسز میں آپ وہ تمام اپنے ویریبلز ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو اس سنگل پوائنٹ کو ریلیٹ کر رہے ہوں. سو آپ نے اس ایجنڈا کو اسٹک رکھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر اسٹک رہنا ہے. جتنا آپ اس پہ فوکس رہیں گے اتنا ہی آپ کو بہتر آنسر ملے گا. سم ٹائم اٹ ہیپنس پیپل یو آسک پیپل اباؤٹ کہ اوکے آپ نے یہ کام کیا، دے اسٹارٹ ود 1965 اسٹوری اینڈ جی میں جب پیدا ہوا تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا. اوکے کیا آپ نے میٹرک کیا؟ جی میں نے جو ہے وہ 1979 میں نے یہ کیا تھا، 2012 میں نے کیا تھا. اوکے آپ نے میٹرک کب کیا؟ تو دا پوائنٹ از کہ یہ میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بتا رہا ہوں، یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل ایجنڈا ہے یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ. کیونکہ یاد رکھیں دس از ون آن ون تھنگ. یا آپ ایک گروپ کے سامنے بیٹھے ہیں، گروپ کو آپ نے اپنا سامنے بیٹھا اور آپ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ان سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں. سو یو کین ٹیک ایز مچ ٹائم ایز یو وانٹ اینڈ کیپ یور فوکس آن دیٹ ایجنڈا. Keep group small, 6 to 10, time short 1 to 1.5 hours. آپ نے یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں obviously کہ آپ نے گروپ کے جو لمٹس ہیں وہ آپ نے چھوٹی رکھنی ہے 6 to 10 people اور جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ ان سے انٹرویو کریں گے 1 to 1.5 hour. That's all. Specify objectives of the session. It is very important. Reason. جب آپ ایک اسپیسیفک گروپ سے انٹرویو کر رہے ہیں، جب آپ ایک اسپیسیفک فوکس گروپ سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ نے ان کا ایک مائنڈ سیٹ پہلے کریٹ کرنا ہے. دے مسٹ نو
the reason they are part of that focus group. They must know the reason they are being interviewed. ایک تو وہ میوچل انٹرسٹ کا ایک ایسپیکٹ ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی بار ہمیں ویسے بھی آس پاس بھی یہ چیز نظر آتی ہے, کچھ اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں. کسی کا انٹرسٹ کوئی چیس پلیئر ہے, کوئی کرکٹ پلیئر ہے, کوئی ڈرگ ابیوز کے ہیں, مختلف قسم کے آپ کے اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں. کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کے بندے ہیں, کوئی HRD کے بندے ہیں. اسپیشل انٹرسٹ گروپ 5-6 people, like-minded people, they join together. Number 1, ان کا ایک اسپیسیفک انٹرسٹ ہوگا یا ان کے اندر وہ ایک اسپیسیفک ٹریٹ یا وہ ایٹریبیوٹس ان کے سیم ہوں گے کچھ. سیکنڈ, ان کو پتا ہوگا کہ وہ یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. تھرڈ پوائنٹ, آپ نے پھر بھی ان کو ایمفیسائز کر کے ان کو بتانا ہے کہ اس گروپ کا ایکچوئل مقصد کیا ہے یا اس گروپ کا ایکچوئل پرپز کیا ہے, سو دیٹ دے ڈونٹ گیو آنسرز ادر دین دا ٹاپک. وہ کوئی آگے پیچھے کی کہانیاں نہ کریں. ان کو وہ آبجیکٹو پتا ہو, وہ ایجنڈا پتا ہو, اور وہ اسی کے مطابق آپ کو آنسر کریں. کوشچنز نیڈ ٹو بی کلیئر, 1 question ایٹ اے ٹائم. ہم نے کوشچنز کے بارے میں پیچھے دیکھا کہ کوشچن کی کلیئرٹی کیا چیز ہوتی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک اینڈ ویری کلیئر اباؤٹ دا کوشچنز, اور ایک کوشچن 1 ایٹ اے ٹائم. انکریج ایوری ون ٹو پارٹیسپیٹ. امپورٹنٹ فیکٹر, if there are 6 to 10 people, you have to make sure everyone replies to the question. اور ہر کسی سے if someone is not replying, آپ اس کو point out کریں. Mr. X, what do you think about this thing? Mr. S, what is your opinion about this thing? What was your reaction? So آپ نے وہ ہر بندے کو بیچ میں انوالو کرنا ہے. Use opportunity to probe deeper on a topic. Very important again. آپ اس میں جتنا ڈیپ جائیں گے, یہ ٹیکنیک ہم نے پیچھے بھی تھوڑی دیکھی تھی, جو سیلف کنسٹرکٹیڈ آپ کے جو کوسچنر تھے, انسٹرومنٹس جو تھے کوسچنر, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک کوسچن کیا, اس کے بعد آپ نے گھما کے پھر سے اسی کا ایک ریزلٹ نکال کے آپ نے اسی کے اوپر ایک اور کوسچن کر دیا, اسی کا آپ نے پھر ایک سب پارٹ کوسچن کریٹ کر دیا. سو اٹ مینس کہ آپ وہ ڈرل ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. جتنا آپ ڈیپ اس میں جائیں گے اتنا زیادہ بہتر آپ اس سچویشن کو اینالائز بھی کر سکیں گے, اور جو ریزلٹ اس کے مطابق آپ کا نکل رہا ہوگا یا جو آبجیکٹو آپ میٹ کرنا چاہیں گے اس آبجیکٹو کو آپ میٹ بھی کر سکیں گے. آبزرویشن اینڈ آبزرویشنل چیک لسٹ. یو کین آبزرو a lot just by watching. Yogi Berra. I do believe in this thing. Whatever this Yogi Berra said, this is your job also. Remember this thing. آپ کی خالی جاب ہر وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ایک پین اور پیپر لے کے پھر رہے ہوں گے اینڈ یو کیپ آن آسکنگ پیپل ڈفرنٹ کوسچنز اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگز. کچھ نہیں بلکہ 90% آف دا تھنگز یو ہیو ٹو آبزرو آن یور اون سیلف. آپ کو 90% چیزیں خود سے آبزرو کرنی ہے, 10% چیزیں آپ صرف لوگوں سے ایکسٹریکٹ کریں گے یا ان سے وہ انفارمیشن آپ گیدر کریں گے. باقی 90% کام یا 90% جو آپ کی چیک لسٹ ہے وہ آبزرویشنل چیک لسٹ ہوگی اور وہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے. نیکسٹ از آرکائیوز اینڈ ڈاکومنٹس. ایگزامن واٹس آلریڈی اویلیبل. ایگزامپل, اٹینڈنس ریکارڈ, ٹرنکی رپورٹ, گریڈز, بولنگ انسیڈنٹ, report cards, portfolios, discipline referrals, public service hours, police reports. بہت سی انفارمیشن جو ہے بعض اوقات آپ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. سو یہ آرکائیو اینڈ ڈاکومنٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو سب سے پہلے فیملیئر ہونا پڑے گا. لیٹس سے کہ آپ ابھی کسی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جاب ملی ہے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اور یو شوڈ ڈو از ٹو چیک آؤٹ دوز ڈاکومنٹس. اگر وہ کسی اس میں پرائیویسی اسپیکٹ میں نہیں پڑے ہوئے یا ان کے اوپر کوئی ڈسکریمنیٹری کوئی ان کو پروفائل نہیں ہے تو ادر دین دیٹ آپ اس کو جا کے چیک کریں, آپ وہ اسٹڈی کریں کہ وہ کون کون سی انفارمیشن ہے جو آپ کو ان ڈاکومنٹ سے آلریڈی مل رہی ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا ہی آپ کو کم ضرورت پڑے گی کہ آپ لوگوں سے جا کے چیزیں پوچھیں. کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے یو آسک کوسچن فرام پیپل اینڈ دے سے
یہ تو میری پروفائل میں آلریڈی لگا ہوا ہے, آپ نے ادھر نہیں دیکھا, یہ تو آپ کو فلاں ریکارڈ سے مل جائے گا, آپ یہ فلاں چیز سے جا کے دیکھ لیں. سو میک شیور کہ یہ ساری انفارمیشن یا اس طرح کی ساری انفارمیشن جو کہ آرکائیو ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس پڑی ہو, آپ پہلے اس کو انالائز کریں, اس کو کلیکٹ کریں. اس کے بعد جو چیزیں, جو ایریاز بچ جاتے ہیں, وہ اس کی چیک لسٹ بنائیں. جیسے پچھلی پیج پہ ایکسرسائز تھی کہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے اپنی ورک بک میں, یا یہیں پہ آپ بے شک بنا لیں. اسی طرح آپ یہ ساری چیک لسٹ, وہ سب ایٹریبیوٹس, ان کے مطابق آپ اپنے پاس ایک چیک لسٹ بنا لیں آرکائیو ڈاکومنٹس کی. ایکسرسائز 7, ڈیٹا کلیکشن ایکشن پلان. ریویو ایگزامپلز آف دا کمپلیٹڈ ڈیٹا کلیکشن ایکشن پلان آن اینی آف دا پریویس پلان. آپ نے ریویو کرنا ہے, کوئی ایک ایگزامپل پک کریں, آلریڈی کوئی ڈیٹا کلیکشن ایکشن پلان ہو, اس کے اوپر آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے اور ایگزامپل کو یہاں پہ پٹ کرنا ہے فار یور اون انڈرسٹینڈنگ. ماڈیول 11, کلیکٹنگ ڈیٹا. سو پریویسلی اگر ہم دیکھیں تو ماڈیول 7 سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے ڈیٹا کلیکشن پلان. پہلے آپ نے پلان کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کلیکٹ کیا, پھر آپ نے ہاؤ ٹو کلیکٹ, آپ نے وہ اسپیکٹ دیکھا. دین یوزنگ کمرشل انسٹرومینٹس اینڈ سیلف کنسٹرکٹیڈ انسٹرومینٹس. یہ یوز کرنے کے بعد اب آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہیں. کلیکشن آف ڈیٹا, ہاؤ مچ ڈیٹا شوڈ یو کلیکٹ. اوکے, دس از another پیرامیٹر, an important پیرامیٹر, کہ جہاں پہ بعض لوگ بہت سارا غلطی کر جاتے ہیں. بہت بڑا ایریا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں جا کے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کر لی, ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, رانگ. بہت چھوٹا ایریا ہے اور اس پورے ایریا کو آپ نے اسٹڈی کر لیا, دیٹ کوڈ بی رائٹ. آپ نے آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرنا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ نے جا کے اسٹڈی کر لیا. Could be right, could be wrong. That depends. It depends on situation. It depends on the program. It depends on the requirements. So how much data do you have? 100% of the target audience is ideal. Ideal may be too expensive and time consuming. It depends. اگر کوئی شارٹ فوکس گروپ تھا, کوئی چند امپلائیز تھے کہ جن کو آپ نے ٹریننگ پرووائڈ کی, یا ایک لارج آرگنائزیشن ہے, پوری آرگنائزیشن کے اوپر ایک چیز امپلیمنٹ کی, دا بیسٹ آئیڈیا وڈ بی کہ میکسیمم لوگ اس چیز کو ریپلائی بیک کریں. ان آر آرگنائزیشن ہمیں ایک میل آ جاتی ہے, اینڈ ایوری ون از ریسپانسبل ٹو ریپلائی ٹو دیٹ ای میل, اور اس میں اپنے باقاعدہ کمنٹس, یا وہ جو چیک لسٹ ہوتی ہے, یا وہ جو ٹیکس ہوتے ہیں, یا وہ جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ آپشنز اس میں ہوتی ہیں. اٹ ٹیکس ہارڈلی 5 to 7 minutes, اور ہر بندے نے وہ چیز اس کا آنسر کرنا ہوتا ہے. اٹ از مینڈیٹری, سو دیٹ کہ ہمیں پوری آرگنائزیشن مینز آؤٹ آف 9,000 امپلائیز ہمیں ایٹ لیسٹ 8,500 رسپانسز آنے چاہیے. سو آپ اگر زیادہ سے زیادہ ریپلائی لیتے ہیں, دیٹ از بیسٹ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے اور ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. اف اٹ از ناٹ ود ان دی آرگنائزیشن, کچھ آف شور ایریاز ہیں, کوئی آن سائٹ کنسلٹنٹس ہیں, کوئی دوسرے ملک میں ہیں, یا کوئی ایک آپ کی کمیونٹی ہے جس کو آپ نے وہ ٹریننگ پرووائڈ کی ہے, سو وہاں پہ آپ کے لیے وہ ایکسپینسو ہو جائے گا. دین if not 100%, sample is okay if group is representative of group as a whole. population بڑا اسپیکٹ ہے اور اس کا ایک سیمپل ہے. اگر کوئی ایک گروپ ایسا آپ کریٹ کرتے ہیں کہ جو اس پاپولیشن کے ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, تو وہ بھی بہتر ہے, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہم لوگ موسٹلی جو ہم نے بڑی اسٹڈیز کرنی ہوتی ہیں, ریسرچ کنڈکٹ ہوتی ہے, اس میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ آپ ایک جنرل پاپولیشن کے سے 300, 500, 1000 لوگوں سے آپ کچھ کوشچن پوچھتے ہیں. اس کو ہم لوگ بہت بار آج کل اپنے میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے چینل اس چیز کو اس طرح بولتے ہیں کہ ہم نے ایک کوشچن لوگوں سے پوچھا اور اس کا اتنا ہمیں یہ جواب ملا, اور اس کی بیس پہ وہ پھر اپنے جو ہے وہ آپ کو انالیسس شو کرتے ہیں کہ 63% سے دس پرسن شوڈ بی پریزیڈنٹ, 62% سے دس پرسن شوڈ بی وائس پریزیڈنٹ. اس طرح کر کے آپ کو مختلف قسم کی انفارمیشن وہاں سے مل جاتی ہے. آبویسلی وہ جو آپ کو انالیسس دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو ریزلٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ پوری دنیا یا پورے ملک کا ریزلٹ نہیں ہوتا, یا پورے پاکستان 18 کروڑ عوام کا وہ رپلائی نہیں ہوتا.
وہ سیمپل ہوتا ہے. سو سیمپلنگ از آلسو ایکسیپٹیبل. Types of samples: random sampling, systematic sampling, stratified sampling, and convenience sampling. Random sampling: every person in the population has an equal chance of being selected. Puts all name in a hat and draw your sample from the name, or give every person a number and then use a random number table or generator to select the sample. Systematic sampling: every kth number of the population is sampled from a list of numbered names. Starting at a random point, pick every 15th or any number you choose person. Stratified sampling: the population is divided into 2 or more strata, means groups, and each strata is sampled. Divide the group according to the group of interest, say girls and boys or students in 10th grade, 11th grade and 12th grade. Randomly select a sample within each group. And convenience sampling: sampling is done as it is convenient, selecting people who walk by, volunteer, or who are just generally available. This method has a high probability of being biased, but it may be better than not having any data at all. Data collection consideration: when should you collect the information? Who should collect it? ہم نے یہ پہلے بھی یہ پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا, لیکن ڈیٹا کلیکشن کنسیڈریشن میں یہ چیز بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ وہ ٹائم کیا ہے جب آپ نے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی. لیٹس سے آئل پرائسز اچانک سے 15 روپیز پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی. آپ اگر جس ٹائم پہ وہ بڑھی ہے, لیٹس سے نائٹ 12 AM وہ پرائسز بڑھ گئیں, آپ اگر صبح ٹائم پیریڈ آپ نے رکھا 6:30 to 10:30, یہ آپ نے ٹائم پیریڈ رکھا, آلموسٹ آپ کے 4 hours 3 hours 4 hours بن جاتے ہیں. سو اس ٹائم پیریڈ میں آپ اگر پیٹرول پمپس پہ جا کے لوگوں سے انفارمیشن گیٹ کریں گے یا ان کا رسپانس لیں گے, تو آبویسلی وہ رسپانس آپ کو زیادہ بہتر ملے گا, اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اوتھینٹیکیٹڈ رسپانس ہو, کیونکہ اس وقت لوگوں کے ایموشنز ہائی ہوں گے. لیکن اگر آپ وہی سیم کوسچنئر اس ٹائم سے آفٹر لیٹس سے 15 days اور آفٹر اے منتھ آپ وہ کوسچن لوگوں سے پوچھیں گے, تو اس کا رسپانس آپ کو ڈفرینٹ ملے گا. ریزن کہ لوگوں کے ایموشنز اس وقت چینج ہو چکے ہوں گے, یا وہ سپریس ہو چکے ہوں گے, یا وہ ڈائیورٹ ہو چکے ہوں گے, یا وہ بھول چکے ہوں گے اس چیز کو, یا وہ امیون ہو چکے ہوں گے اس اسپیسیفک سچویشن کے. سو دا ٹائم آن وچ یو کلیکٹ دیٹ ڈیٹا اٹ میٹرز اے لاٹ. میں نے پہلے بھی کہا تھا ان دس HRD اور ان بزنس ٹائمز میٹر اے لاٹ. نیکسٹ, ہو شوڈ کلیکٹ اٹ؟ اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سچویشن کیا ہے. بعض اوقات ہمیں خود جانا پڑ جاتا ہے کسی ایک اسپیسیفک انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے. بعض اوقات آپ اپنے سبارڈینیٹس کو بھیج دیتے ہیں, بعض اوقات آپ تھرڈ پارٹی ایویلویٹرز ان کو ہائر کر لیتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اکارڈنگ ٹو سچویشنز. نیکسٹ از اینالائزنگ ڈیٹا. What is data analysis? Data collected during program evaluation are compiled and analyzed. Counting, number crunching. Inference are drawn as to why some results occurred and other did not. Can be very complex depending on your evaluation questions. We will focus on simple things that can be done without expert consultants. Now, types of data analysis: simple frequency count. 9th grade career plans completed. Area, frequency 29. Employers that rate student math skills as good to excellent 23. Number of students exploring non-traditional occupation 6. Number of 10th grade teacher that incorporate career information into the curriculum 8. Number of trunky report second semester 2006 125. سو آپ کا یہ فریکوینسی کاؤنٹ کے یہ ایک ایگزامپل دی کہ ایریا آپ نے ڈیفائن کیا تو اس کے مطابق آپ نے کوسچنر ڈیولپ کیے, اس کوسچنر کے اگینسٹ آپ کو کتنے رسپانسز آئے,
وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. ٹائپ آف ڈیٹا انالیسز سارٹ بائی ریلیونٹ کیٹیگریز. 9th grade career plans completed. Male 15, female 14. اب یہ کیٹیگرائز آپ نے کر دیا. پہلے جنیرک تھا, اب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا, سارٹ کر دیا. Employees that rate student math skills as poor to average 17, good to excellent 23. If you remember, جو previous slide میں question تھا, employees that rate students math skills as good to excellent, good to excellent 23. یہاں پہ ڈویژن کر دی گئی ہے. خالی گڈ ٹو ایکسیلنٹ نہیں ہے, پور ٹو ایوریج بھی کیا گیا اور اس کے بعد گڈ ٹو ایکسیلنٹ بھی کیا گیا. نمبر آف اسٹوڈینٹس ایکسپلورنگ نان ٹریڈیشنل آکوپیشنز. نمبر آف اسٹوڈنٹ ایکسپلورنگ نان ٹریڈیشنل آکوپیشنز. میل 1, فیمیل 6. Go back to the previous slide. Number of students exploring non-traditional occupation, generic question, frequency 6. لیکن نیکسٹ میں کیونکہ یہ کیٹیگرائز ہوا ہے, میل 1 and female 6. Number of trunky reports, second semester 2007, black 12, whites 14, Hispanic 14 and other 4. Again, further categorization. Next is type of data analysis, calculate percentages. Exercise 8. Percent of male and female 9th grade students with completed career plan, males 73% and female 67%. Employees that rate students math skill as poor to average 42% and good to excellent 58%. Percent of students exploring non-traditional occupations 21%. Percent of trunky reports second semester 2007 by racial ethnic groups, blacks 23%, whites 41%, Hispanics 24% and other 12%. Percent change in bullying incident as compared to school year since 2001-2002. 2002-2003 0%, 2003-2004 15%, minus 15% and 2004-2005 minus 18%. سو یہ آپ کو جو انفارمیشن اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ 3 سلائڈ جو تھیں یہ بیسیکلی آپ کے ڈیٹا کلیکشن انالیسز ہے اور یہ مختلف ٹائپس ہیں انالیسز کی. اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سچویشن کیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بینگ این HRD پروفیشنل آپ کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے, اسکلز ہونے چاہیے کہ آپ وہ ڈیٹا نہ صرف کلیکٹ کریں, انٹرپریٹ بھی کر سکیں اور اس کو آپ پھر فردر کیٹیگرائز بھی کر سکیں اکارڈنگ ٹو یور اون نیڈس. نیکسٹ از ٹائپ آف ڈیٹا انالیسس شوئنگ چینج اور ڈفرینسز. پرسنٹ آف امپلائر ہو ریٹ اسٹوڈنٹس math skill as good to excellent 2005 and 2007 it is a difference versus والی بات ہے. 2005 35%, 2007 58%. Time on the choosing careers computerized system by 10th grade students before career class minutes and after career class minutes 29 and 77%. Change in bullying incidents as compared to school year 2001-2002. Same in 2002 and 3 0%, 3 and 4 minus 15%, 4 and 5 minus 18%. Previously خالی وہ percentage دی گئی تھی, اب اس کا difference show کر رہے ہیں. Type of data analysis reaching an objective or goal. Percent of student identifying their interest by May 2005. Goal 100%, actual 64%. آپ نے کتنا اپنے بینچ مارک رکھا تھا اور کتنے پرسنٹ ایکچوئل. سو اٹ از مور لائک کہ ایکچوئل کیا ہے اور پریزنٹ اسٹیٹ کیا ہے. سو یہ آپ کا 164%. آف ٹیچر انکارپوریٹنگ انفارمیشن اباؤٹ آکوپیشنز انٹو the curriculum. Goal was 90%, actual is 78%. Types of data analysis, observing trends, very important thing. یہ جو ٹرینڈ انالیسز ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے, خاص طور پہ
اس HRD پروفیشن میں. Percent of American Hispanic grads in full employment 2 years after graduation 15%, 4 years after graduation 25%, and 6 years after graduation 75%. Percent of American HS grads in full employment 2 years after graduation 10 and 25, 4 years 25 and 30, 6 years 65 and 45. Students with mentoring program, students with no mentoring program. اب آپ اگر اس سلائیڈ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں, یہ نہ صرف آپ کے ڈفرنس بتا رہی ہے بیفور اینڈ آفٹر کا, بلکہ آپ کو ایک ٹرینڈ انالیسس بھی دے رہا ہے. اس سے آپ دونوں چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اسی کو آپ گراف سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, نمبر آف ایئرز آفٹر گریڈس, اور اس کے بعد آپ نے اپنے سائٹ پہ نمبرز ایڈ کر دیے. سو ود مینٹرنگ اینڈ وداؤٹ مینٹرنگ. ناؤ اف یو لک کلوزلی تو آپ کو یاد ہو ہم نے وہ ROI کی بات کی تھی پہلے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور اس کے بعد آپ نے ٹاپ مینجمنٹ کی اٹینشن یا سپورٹ سیک کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنی پریزنس شو کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی امپورٹنس شو کرنی ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ, if you say sir I'll take 30 seconds of yours and want to show something realistic that we have achieved so far, in the next 30 seconds you will be able to convince any senior management person, your boss or your owner, your client, any person with such kind of a data. آپ کو صرف اور صرف یہ ایک سلائیڈ شو کرنی ہے یا اس طرح کا ایک انالیسس, آپ کو اس طرح کا ایک انالیسس شو کرنا ہے, اور اس انالیسس کو شو کرنے کے بعد یو کین بائی ان اینی پرسن. آپ نہ صرف اپنے ٹاپ مینجمنٹ بلکہ اپنے کلائنٹس, آپ سب کو کسی بھی پوائنٹ جو اس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ ایزیلی کنونس کر سکتے ہیں. اینڈ دس آلسو شوز یور ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی یا جو آپ نے اپنے ٹائم اور ایفرٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کی ہے, اس کا جو ریٹرن ہے وہ کمپنی کے لیے اس صورت میں ہے. کیلکولیٹ ایوریج فار ڈیٹا انالیسس, کمپیریزن آف اسٹوڈنٹس ان ایکسپیریمنٹل ورسز ریگولر کاؤنسلنگ پروگرام, ایوریج, سیٹ اسکور, اسٹینڈرڈ اسکور آن SWABs, گریڈ پوائنٹس ایوریج اینڈ ایوریج مینٹور ریٹنگ. Students in experimental program 1250, 1170, 52, 51, 3.5, 3.1, 3.1 and 2.5. So یہ آپ کچھ ایوریج بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار یور لیسن لرننگ پروگرامس, اور اس کے جو ویلیوشن ہے یا اسیسمنٹ ہے اس کے ریزلٹ میں. Now calculated weighted average system, a survey of career goals of students in American high schools. Number 1, as a result of my career class, I am better prepared to make a career decision. Calculated weighted average system ہے جس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, لیکارٹ سسٹم جس کو بولتے ہیں. Strongly disagree, disagree, neither agree or disagree, agree and strongly agree. So یہ وہی جو سیلف کنسٹرکٹڈ کوسچنر والا جو پورشن تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کوسچنر اس طرح کے یوز کرنے ہیں, اسکیلنگ سسٹم ہم نے یوز کرنا ہے, اسکیلنگ سسٹم کو ہم لوگ اس طرح رکھ سکتے ہیں. تو وہی کیلکولیٹڈ ویٹیج ایوریج سسٹم آپ یوز کر سکتے ہیں فار یور ڈیٹا انالیسس. ٹائپ آف ڈیٹا انالیسس, کیلکولیٹڈ weighted average system, number of student answering, question number 1 کے کتنے question 1 کا جو ہے کتنے لوگوں نے آنسر کیا, 2 کا کتنا نے کیا, 3 کا کتنا نے, 4 کا, 5 کا, ٹوٹل کتنے کے. نمبر آف اسٹوڈنٹس X, دا ریسپانس ویلیو, اس کو پھر آپ اسی طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آئٹم 2, پھر اس کا آپ کو کس طرح ریزلٹ ملا, کتنے لوگوں نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کو پک کیا, کتنے لوگوں نے اسٹرانگلی اگری کو پک کیا, کتنے لوگوں نے نائدر اگری نور ڈس ایگری کو پک کیا. تو وہ آپ اپنے کچھ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اس کا ایک ایوریج نکالتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے مختلف ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. ٹائپس آف ڈیٹا انالیسز, رینک آرڈر ویٹڈ انالیسز. My school career day helped me think about occupations I had never considered before. Weighted score 4.52, rank 1. How
I know how good health habit impact on career development. یہ سارے جو آپ نے رینکنگ کی ہے اور جو آپ نے اسکور کیلکولیٹ کیا ہے, یہ پریویس جو سلائڈ پہ آپ نے سارا ڈیٹا کیلکولیٹ کیا تھا کہ کتنے لوگوں نے کوشچن 1 کا آنسر جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری سے کیا, کتنے لوگوں نے کوشچن 1 کا آنسر اسٹرانگلی اگری سے کیا, کتنے لوگوں نے کوشچن 1 کا آنسر جو ہے وہ نائدر ایگری نور ڈس ایگری سے کیا. اس کے بعد آپ نے ایک ایوریج کیلکولیٹ کر لی. اسی طرح کوشچن نمبر 2 کا کیا, پھر کوشچن نمبر 3 کا کیا, کوشچن نمبر 4. آپ نے جتنے بھی اس میں کنسٹرکٹیڈ انسٹرومنٹ میں یا وہ جو آپ کا کوشچنر تھا اس میں آپ نے کوشچنز رکھے تھے, ہر کوشچن کے مطابق آپ نے اس طرح کا ڈیٹا کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سب کا ایک ویٹڈ سکور نکالنا ہے, اور ویٹڈ سکور کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا رینک کہ کیریئر ڈیز کوشچن نمبر 1, 2, 3 اس کے مطابق کس کا جو ہے سب سے زیادہ لوگوں نے رپلائی کیا اور اس کا رپلائی کس ٹائپ کا تھا. گراف ویٹڈ ایوریج ڈگری آف اکمپلشمنٹ آف کیریئر آبجیکٹیوز امیرکن ہائی اسکول, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو گراف سے ریپرزینٹ کر دیا. یوزنگ فوکس گروپ انٹرویو انفارمیشن, qualitative finding from focus groups, extended response items, etc. should be analyzed in a different way. Code word frequency, identified themes, pull quotes, summarize and draw conclusion. Module number 13, drawing conclusion and documenting findings. Drawing conclusion. Examine results carefully and objectively. Draw conclusion based on your data. What do the results signify about your program? اگر ہم یہ جو پیچھے ہم نے جتنے ریزلٹس دیکھے ہیں ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو آبجیکٹو تھا آپ اس کا ایک کوشچن پٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا ریزلٹ آپ انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ ہم نے 10 لوگوں سے پوچھا کہ ان کا اس ٹریننگ کے بارے میں کیا رسپانس ہے, اور اس رسپانس کو ہم نے اس کوشچنر کے تھرو ہم نے ان کا رسپانس کلیکٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح اینالائز کیا. اینالائز کرنے کے بعد ہمارا یہ ریزلٹ نکلا. یہ سٹیپس ہیں سارے. اس ریزلٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 میں سے 9 لوگوں نے اس کا پازیٹیو رسپانس دیا, ایک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سو وی کنکلوڈیڈ کہ یہ ٹریننگ میکسیمم بینیفیشل ہے فار دی آرگنائزیشن, فار دا کلائنٹ, یا وہ میکسیمم اس کا امپیکٹ تھا یا میکسیمم ہمیں اس کا رسپانس مل گیا اور ہم نے اچیو کر لیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہے. سو یہ جو کنکلوژن ہوتی ہے یہ اگین اٹ از آلسو ریلیونٹ فار دا امپیکٹ فیکٹر, فار یور ROI, فار یور آرگنائزیشن, فار یور سیلف, اور جو آبجیکٹو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ کنکلوژن آپ کا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. کمپلیٹ دا انٹرپریٹنگ ریزلٹ آف اینی پلان. آپ نے کوئی بھی پلان بنایا ہے اس پلان کا جو ریزلٹ ہے اس کا آپ نے خود کیلکولیٹ کرنا ہے. کریٹ اینی ون. ہم نے پیچھے بہت ساری ایگزامپلس کی ہیں اور ہر سٹیپ پہ ہم نے ایک ایگزامپل کریٹ کی ہے. ان ساری ایگزامپلس کو آپ کمبائن کریں اور اس کے بعد اپنا ایک انالیسز کریں, ایک کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کریں. کنسیڈر یور سیلف کہ آپ خود ایک فوکس گروپ ہیں یا فوکس گروپ کا پارٹ ہیں, اور اس کے بیس پہ آپ اپنا ایک ریزلٹ کیلکولیٹ کریں. Unintended consequences. Watch for positive and negative outcomes that you did not plan on. For example, if your career development program focuses on increasing students' awareness of how to identify their interests and skills, it may have the unintended consequence of leaving little time for students to explore occupations and job in their areas. Or if your program has overemphasized the importance of getting a college education, student may not be considering the positive benefit of other kinds of post-secondary trainings. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے کہ آپ ایکچولی کسی ایک اسپیسیفک چیز کا ریزلٹ کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یا آپ اس کو انالائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ کچھ اور بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ جو ان انٹینڈیڈلی وہ رہ گئیں اور وہ ایز اے کانسیکوینس آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. بی ویری اسپیسیفک اینڈ بی ویری پازیٹیو آن دیٹ پوائنٹ. اگر آپ کو ایسا کوئی ریزلٹ مل رہا ہے ڈو ٹیک دیٹ,
اور اس کو اپنے انٹرپریٹیشن کے ساتھ ایک کنکلوژن میں ایک پوائنٹ کے طور پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ریزن کہ وہ آپ کے لیے وہ جو آؤٹ کم ہے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس جو تھا وہ آپ کے لیے ایک فیوچر اپرچونٹی کے طور پہ وہ چیز نکل سکتی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ اس کو کنسیڈر کر کے آپ اپنی فردر ٹریننگ یا لرننگ پروگرام جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. واٹ ٹو انکلوڈ ان یور ڈاکومنٹیشن. آپ نے جب یہ سارا کنکلوژن کر لیا, آپ نے ٹریننگ ڈیزائن کی, امپلیمنٹ کی, ریزلٹ اس کا کیلکولیٹ کیا, کنکلوژن ڈرا کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے. دیٹ از یور ہسٹوریکل انفارمیشن, دیٹ از یور سرٹن اچیومنٹ. نمبر 1 پروگرام ڈسکرپشن, نمبر 2 ایویلویشن کوشچنز, نمبر 3 methodology, how and from whom and when, response rate, methods of analysis, conclusion listed by evaluation questions, general conclusion and finding, action item, recommendation for program improvement and changes. Document the successes and shortfall. Highlight and brag about positive outcomes. Document shortfalls. Provide opportunities to improve program. Make recommendation to benefit the program. Disseminating information. Inform all your relevant stakeholders on result. This dissemination method should differ by your target audience. Your potential audience, your program staff, business partner that work with your program employees, school level, school administration, counselor, teachers, students, parents. Media, local newspaper, TV station, radio program, community or school newsletters, education researcher, member of community, anyone who participated in your evaluation. Dissemination techniques, reports, journal articles, conferences, career newsletter, tabloids, presentations, brochures, TV and newspaper interviews, executive summary, posting on websites and blogs. Using the information that you have, describe how you would disseminate the information to program funder and parents. یہ آپ کے اپنے لیے ایکسرسائز ہے. Do it for your own good. Module 15 Feedback for Program Improvement. Opportunities to fix shortfall. Evaluation result may show areas where improvement is necessary. -25 of 11th grades are unable to complete a skill-based resume. 85% of our students drop out of college in the first year. Most employers do not want your students to serve and intern in their companies. Feedback to program improvement. You can use evaluation finding to make program improvements, consider adjustments, re-examine revised program strategies, change program or methodologies, increase time with the program. Use your result as a need assessment for future efforts. And the last module, number 16, is conclusion. Evaluation helps you determine the effect of the program on recipients, know if you have reached your objectives, improve your programs. The 9-step process works. A credible evaluation can be done with careful planning and some basic maths skill. That is the conclusion of these slides or this lecture itself. That's all for today. Take good care of yourself. Till next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah.